ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا معنی کہ ہر بچے کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، فرمایا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے، او يُنَصِّرَانِهُ، یا نصرانی بنا دیتے، او يُمَجِّسَانِهُ، یا اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے۔ لیکن ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے حق کو قبول کرنے کی۔ لیکن اگر وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو والدین اس بچے کو یہودی بنا دیتے، عیسائی بنا دیتے، مجوسی بنا دیتے۔ لیکن اللہ نے یہ ہر بچے میں صلاحیت رکھی۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں تو ہم اسلام کی تلقین کرتے، مسلمان بناتے، لیکن ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ بچے کی جو تربیت کرنی ہے وہ صحیح تربیت نہیں کرتے۔ یہی بچہ بڑے ہو کر پھر والدین کو برا بھلا کہتا ہے تو والدین پریشان ہوتے، پھر در در پھرتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا والد اپنے نوجوان بیٹے کو لایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، آپ اسے سزا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کا والد صحیح کہتا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانتے؟ کہا ٹھیک کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں اپنے والد کا کہنا نہیں مانتے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے بھی کچھ حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں والدین پر، جس طرح والدین کے حقوق ہیں اولاد پر تو بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ کہا کہ میرے 3 جو بنیادی بڑے حق تھے وہ میرے والد نے مجھے نہیں دی۔ کہا میرا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ میرا والد کسی نیک خاتون سے نکاح کرتا۔ یہ بچے کا حق ہے کہ ہر نکاح کرنے والا کسی نیک خاتون سے نکاح کرتا۔ کہا کہ میرے والد نے جس خاتون سے نکاح کی ہے وہ فاحشہ ہے۔ اور کہا کہ میرا دوسرا حق یہ تھا کہ میرے پیدا ہونے کے بعد میرا والد میرے لیے کوئی خوبصورت نام رکھتا۔ میرے والد نے جو میرا نام رکھا ہے اس کا اردو ترجمہ جیسے گندگی کا کیڑا اس کا بنتا ہے۔ کہا یہ میرے والد نے میرا نام رکھا۔ اور کہا میرا تیسرا حق یہ تھا کہ میرا والد مجھے دین کی تعلیم دیتا، اور میرے والد نے نہ نیک خاتون سے نکاح کیا، نہ میرا نام بہترین رکھا، نہ مجھے دین کی تعلیم دی ہے، تو میں کیسے والد کا کہنا مانوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے والد سے کہا کہ اس بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ، پہلے اس کے حقوق پورے کرو، پھر اس کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ تو والدین کے حقوق تو بہت زیادہ ہے، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن والدین بچپن کے اندر اپنے بچوں کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دیتے، پھر وہ نوجوان ہو کر یہی بچہ اپنے والد کے گربان میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب یہ موقع ہے ہمارے پاس مدارس کے اندر داخلے ہونے، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائے تو صحیح، انہیں معلوم تو ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ اب انہیں معلوم تک نہیں ہے اور ہم ان سے تقاضے کر رہے ہیں کہ بھئی بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، ماں کے حقوق اسے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے اسے دین کی کتنی تعلیم دی ہے؟ جتنی تعلیم آپ نے اپنے بچوں کو دین کی دی ہے اسی حساب سے وہ آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ اگر آپ نے دین کی تعلیم نہ دی ہے تو پھر اپنے بچوں سے پھر آپ کما نہ کریں۔ تو میرے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق